بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر خاوند نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی تو اب وہ عورت اس خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے صحبت کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ یہ آپس میں رجوع کر لیں، إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر یہ خیال کرتے ہیں کہ اب اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ انہیں جاننے والی قوم کے لیے بیان فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک شرعی حکم بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں تو اب حلالے کے سوا کوئی صورت باقی نہیں ہے۔ حلالے کی صورت یوں بیان فرمائی کہ وہ عورت کسی دوسرے خاوند سے صحبت کرے اور دوسرا خاوند بھی کسی وجہ سے اس کو طلاق دے دے، تو اب اگر یہ پہلے والے خاوند سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، اگر یہ دونوں خیال کریں کہ اب ہم اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ انہیں جاننے والی قوم کے لیے بیان فرماتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اکٹھی دی جانے والی 3 طلاقیں شمار نہیں ہوتی بلکہ 1 طلاق شمار ہوتی ہے، حالانکہ ان کی یہ بات درست نہیں۔ اللہ نے بڑے واضح انداز میں قرآن کریم کے اندر یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ 3 طلاقوں کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس پر چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، چاروں اماموں کا یہی فتویٰ ہے کہ 3 طلاقیں شمار ہوتی ہیں، 1 طلاق شمار نہیں ہوتی۔ تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ جس مسئلے پر چاروں اماموں کا اتفاق ہو وہ مسئلہ کتنا مضبوط